آج کے لیے ٹاپک بہت زیادہ ہاٹ ہے اصحاب کہف کے اوپر. اصحاب کہف کے اوپر شیخ عمران صاحب نے بہت اچھی باتیں کری ہیں. سائل ادیم صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن میرا جو اصحاب کہف کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ کس دور کی بات ہے. کیا یہ عیسائی دور کی بات ہے یا یہودیوں کے دور کی بات ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے یہ آ کے سوال پوچھا ہے. تو یہ سوال کس دور کا ہے؟ کیوں اصحاب کہف کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا تھا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو واقعہ ہے اور یہ واقعہ یہودیوں کے دور کا ہے. اور یہ واقعے کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کون سا ایشو تھا جس ایشو کے اوپر یہ والی بات ہوئی ہے، وہ سوال کا جواب سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی ابن اللہ کہتے ہیں. یعنی یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہنا شروع کیا. حضرت عزیر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ کر کے دکھایا تھا جو کہ بالکل ایک دنگ کر دینے والا تھا. جب حضرت عزیر ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی ہے جو مکمل طور کے اوپر تباہ ہے. اور یہ واقعہ اسی کا ہے بیت المقدس کا کہ پوری بستی اجاڑ دیا کرتے تھے یہودیوں کی. حضرت عزیر نے اس کو دیکھ کے یہ تصور کیا، سوچا کہ یہ کیسے دوبارہ ٹھیک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کے لیے سب سے پہلے 100 سال کی نیند حضرت عزیر علیہ السلام کو دی. اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ سو گئے. اور سونے کے بعد جب وہ اٹھے تو برابر میں ان کے گدھے والا واقعہ ہے کہ کھانا یہ ہو گیا. جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد سو کے اٹھے تو گدھا ان کا گل چکا تھا، سڑ چکا تھا، کھانا ان کا سڑ چکا تھا، سارے معاملات ایسے ہو چکے تھے. اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام چیزیں دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں اور وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. جب وہ سارا ٹھیک ہوا تو پھر حضرت عزیر نے آنے کے بعد اس پوری تحریک کو، جو یہودیوں کے اندر ایک گند آ گیا تھا، جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا. اور جو یہ گند آیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے عروج، جو پہلا ان کا عروج تھا، دوسرا عروج، پہلا عروج ان کا یہودیوں کا جو ہے وہ حضرت یوسف کے دور میں، دوسرا حضرت سلیمان کے دور میں. تو تیسرا جو عروج کا دور ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں آیا. اور جو بھی مسیحا آتا تھا تو یہ اس کو پہلے مسیحا کہا کرتے تھے، مگر حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اور یہ یہودیوں کے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی کہ وہ کسی کو اللہ کا بیٹا تصور کریں. حضرت عزیر علیہ السلام کا جو یہ واقعہ تھا، اس چیز کو بتانے کے لیے، اس شرک کو نکالنے کے لیے یہ اصحاب کہف کے بچے تھے جو اس بات کے اوپر اصرار کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ ایک معجزاتی طور کے اوپر اللہ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا. اور وہ نیند نہیں تھی، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھایا اور ان کو دوسری ڈائمنشنز میں لے کے چلے گئے. ہاں، دوسری ڈائمنشنز میں انسان چلا جاتا ہے، دوسری جگہوں کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ وہ اصل پوائنٹ تھا جس کے اوپر لڑائی جا رہی تھی یہودی اسکالرز کی، کیونکہ یہی دور ہے جب مکابی تحریک بھی شروع ہونے والی تھی اور یہ سارے معاملات ان یہودیوں کی تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ تھا. یہاں پر جو اصل جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا بیٹا کہ یہ سوئے کیسے. ان کو پروف کرنے کے لیے ان اصحاب کہف کے لوگوں نے کہا ہم اس چیز کو پروف کرتے ہیں. اور اس چیز کو پروف کرنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا، ایسی چیزیں بنائیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہف اور پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ وہ پہاڑ کون سا تھا. بہت سارے لوگ ان پہاڑوں کا مختلف نام لیتے ہیں، لیکن آپ اس پہاڑ کی ایسی ڈائمنشن نہیں بنا سکتے جس ڈائمنشن سے آپ یہ کہیں کہ سورج یہاں سے نکلا اور یہاں سے وہ جا رہا ہے، ایکسیپٹ کہ ہم اس کو کسی دوسری ایک جگہ کے اوپر لے کر جائیں. مگر یہ جو معاملات ہیں یہ ہوا ہے ایک مین میڈ پہاڑ کہیں آپ، یا اس کو معجزاتی طور کے اوپر یا غیر مخلوق کے طور کے اوپر بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر اس وقت ریسرچ جاری ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ کے پیرامڈز کی، کہ پیرامڈز میں سے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر انہوں نے ایک ایسی اپنی طریقہ بنایا تھا کہ جس کے اندر وہ جا کے سو گئے. وہ آپ کے نزدیک سونے والی بات ہے، لیکن وہ سوئے نہیں. جسٹ ٹو پروو دیٹ پوائنٹ یہ لوگ وہاں گئے اور یہ ان کے دماغ میں یہی کوشچن تھا کہ آخر کیسے یہ ممکن ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال گئے تو یہ اس 100 سال والی تھیوری کی وجہ سے یہ جا کے سوئے. اور انہوں نے جاننے کے جب یہ سوئے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس ایک نئی ڈائمنشن میں بلایا. اور جب یہ اس ڈائمنشن میں گئے تو یہ اپنی اس جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو جب نکل کے اس جسم سے گئے ہیں تو یہاں اس جسم کی کیا کیفیت ہوئی ہے، وہ کیفیت ہے جس کے لیے کہا گیا اگر تم دیکھ لیتے تو تم ڈر جاتے. یہ اس کیفیت میں یہاں سے نکل کے چلے گئے اور یہ اس 309 سال تک گھومتے رہے ہیں. اور گھومنے کے بعد جب یہ واپس آئے تو آ کے انہوں نے پوچھا ہمیں کتنا ٹائم لگا تھا اس سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے. تو جس پوری اللہ تعالیٰ کی عالم کو دیکھ کے آئے ہیں وہ سارا عالم اس ٹائم کے اندر ہوا ہے، 309 سال کے اندر. 309 سال کے اندر یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان ایریاز میں گئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی حقانیت اور سچانیت دکھانا چاہتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو حق الیقین دینا چاہتے ہیں تو ان کو کسی ایک
ایک سوال کے جواب کے اندر وہ چیز دیتے ہیں. لہٰذا یہ اس چیز کو دینے کے لیے یہ معاملہ تھا. تو یہ یہودیوں کے دور کے لوگ ہیں, وہاں یہ معاملہ ہوا, اور ایکچوئل چیز جو تھی وہ یہ کہ ان کو ثابت کیا کہ ہم یہ کیا ہے, لیکن جانتے یہی لوگ ہیں کہ کون سی وہ جگہ ہے, کون سا ایریا ہے, کون سا ڈائمنشن ہے. اس ڈائمنشن کو جاننے کے لیے یہودی آج تک پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم ان ایریاز کے اندر جا سکیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ڈورز ہیں جن کے ذریعے ہم دوسری جگہوں کے اوپر جا سکتے ہیں, کہ بندہ سویا بھی ہے اور دوسری جگہ سے وہ آگے فیوچر سے یا دوسری جگہ سے واپس آ سکتا ہے. اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ بہت جاری ہیں, اس کے اوپر ان کا ایک جو ہے پورا سلسلہ جاری ہے. بیسکلی حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو حضرت یہ ان اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے کہ جب یہ واپس آئے تھے, یہ کوئی یہ بات نہیں تھی جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اصحاب کہف واپس آئے تو لوگوں کو ان کے بارے میں پتا تھا. لوگوں کو اس لیے پتا تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج دے کے گئے تھے کہ ہم یہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں, لہٰذا انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ ہاں یہ لوگ کہیں گئے ہیں, اس کے بعد یہ لوگ ابھی تک ہمیں نظر کیوں نہیں آئے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا, صرف توحید کا یا شرک کا واقعہ نہیں تھا, بلکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ کیسے حضرت عزیر سوئے اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پاس بلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے اندر ان کو جو جگہیں دکھائی ہیں وہ ان کے 309 سال ہیں, مگر وہ جو اتنا عرصہ یہ گھوم پھر کے آئے ہیں وہ ان کو لگا ہے کہ دن کا کچھ حصہ تھا یا کچھ چند گھنٹے تھے. وہ ان کے لیے چند گھنٹے تھے, مگر یہاں وہ 309 سال گزر چکے تھے.